سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، لکھوں بھلا میں کیسے تیری شان فاطمہ۔ السلام علیکم۔ آج جس شہزادی کا ہمیں ذکر کرنا ہے، کون ہے فاطمہ؟ نبوت فاطمہ پہ نازا، عبادت فاطمہ کا جھومر، شرافت فاطمہ کا ہار۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گی اور اپنی مہمان کی جانب بڑھوں گی۔ محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترمہ، ہم آپ کے ایک بار پھر مشکور ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیں، اور بےحد شکر گزار ہیں میں اور قائم ٹی وی کی ٹیم۔ بہت شکریہ شیرین آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ مجھے دعوت دیتے رہتے ہیں، بلاتے رہتے ہیں، اور اپنے ویورز کا بھی، کہ میں اکثر کبھی ٹائم ملتا ہے تو میں جب دیکھتی ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے جو پروگرامز کے ویوز ہیں وہ کافی اچھے اور پسند کیے جا رہے ہیں، ان پہ کمنٹس بھی آتے ہیں اور لائکس بھی ہوتے ہیں، تو میں بہت تمام اپنے ویورز کی اور جو لوگ پروگرام کو پسند کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں قائم ٹی وی کو اور اس سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کی میں شکر گزار ہوں کہ ہماری اس کہا جائے محمد و آل محمد سے جو عقیدت ہے آپ تک پہنچتی ہے، اور آپ لوگ اسے پسند بھی کرتے ہیں اور یقیناً اپنی زندگیوں میں اسے رائج بھی کرتے ہو۔ جی محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، میں پھر اپنے سوالات کا سلسلہ وہیں سے شروع کروں گی۔ ایام فاطمہ کی ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ سے سوال کرنے ہیں مجھے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کے حالات اور بعد از اسلام میں عورتوں کی اہمیت اور حیثیت کیوں کر بڑھی؟ بالکل، یہ بہت ہی آپ کا کہا جائے گہرا سوال ہے، اور اگر ہم عرب کی ہسٹری دیکھیں تو عرب جو ہے وہ عورتوں کو جنس کی مانند ٹریٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے، جیسے کوئی کتاب کوئی قلم جیسے جنس کی مانند، ان کی اہمیت نہیں تھی۔ اہمیت اسی چیز کی ہوتی ہے جو زندہ ہو، جو سانس لے رہی ہو، اسی کی اہمیت ہوتی ہے نا، کہ اگر کوئی چھوٹا سا جانور بھی ہے تو اس کی قدر کی جاتی ہے، اس کی خدمت کی جاتی ہے، اسے لک آفٹر اس کا کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں عورتوں کے ساتھ معاملہ ہی عجیب تھا کہ انہیں بے قدری تھی، وہ ان کی کوئی وقت نہیں تھی، اور باعث ذلت سمجھا جاتا تھا۔ پیدا ہوتے ہی ساتھ عرب میں رواج اگر کسی کے گھر میں بیٹی ہو بیٹی کسی کے گھر میں پیدا ہو جاتی تو لوگ اسے تانے دیتے کہ جی تمہارے گھر میں بیٹی ہو گئی، یعنی کہ وہ بیٹی کے پیدا ہو جانے کو بھی، یعنی کہ دیکھیے قدرت ہے نا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹی دے، جس کو چاہتا ہے۔ لیکن کسی کے گھر آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سب جو ہیں وہ اس کہا جائے اسلام آنے کے بعد مسلم ہو گئے ہیں، ابھی بھی یہ کفر موجود ہے لوگوں میں کہ وہ اپنی بیٹیوں سے اسی طرح نفرت کرتے ہیں کہ جی ان کو پسند نہیں کرتے اور بیٹوں کو امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو برابر ہے، دونوں کو برابر، دونوں لازم الملزوم ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹیاں ضرورت نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں تو اولادیں ہیں، بیٹے ہیں تو اولادیں ہیں، نسلیں چلیں گی ان دونوں کے بغیر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نسل انسانی آگے بڑھے؟ کوئی ایک بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور بیٹے نعمت ہے۔ نبی ارشاد فرما رہے کہ جس نے ایک بیٹی کی پرورش فرمائی وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح سے موجود ہوگا۔ اندازہ لگائیں کہ درجہ بتا رہے کہ ایسے موجود ہوگا، بے شک، کہ برابر بالکل میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اتنی اہمیت بتائیے، یہ حالت تو بہت خراب تھی، اور لوگوں کا ملتا بھی یہ واقعہ کہ میں نے اپنی بیٹی کو نبی کے پاس آیا ہے اور کہنے لگا کہ میری بیٹی ہوئی، جب وہ 2 سال کی کچھ عرصے کی ہوئی اور بولنا شروع ہوئی بابا، تو میں اس کے لیے دفنانے کے لیے کھڈا کھودنا شروع ہو گیا، اور میں نے جب کھڈا کھود رہا تھا تو میری بیٹی جو تھی میرے بالوں پر سے مٹی جھاڑ رہی تھی، میرے کپڑوں سے مٹی جھاڑ رہی تھی۔ اندازہ لگائیں محبت کیسی ہے باپ بیٹی کی ہوتی ہے، کہ بیٹی کی افیلیشن اپنے باپ سے کس قدر زیادہ ہوتی ہے۔ جھاڑ رہی تھی، لیکن میں نے پھر بھی اسے دفن کر دیا، اور وہ بھی پھر بھی کہہ رہی تھی کہ بابا آپ پریشان نہیں ہوئیے گا، میں یہاں پہ ٹھیک ہوں۔ تو اندازہ لگائیں کہ اتنا زیادہ حالت خراب تھی کہ شقاوت اتنی تھی عورتوں کے لیے کہ انہیں اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھا جاتا تھا، لیکن اور افتخار اس لیے سمجھا جاتا تھا کہ وہ طاقتور بیٹے تھے، پہلوان ہوتے تھے، جنگیں لڑتے تھے، جنگوں میں کام آتے تھے، اور اتنے بیٹے ان کے ہوتے تھے، تو پورا قبیلہ جو ہے بنتا تھا اس سے، تو قبیلے کی اسٹرینتھ جو ہے وہ بیٹوں کو سمجھی جاتی تھی۔ یہ دیکھیے عجیب بات ہے کہ صرف بیٹوں کو سمجھی جاتی تھی، اسٹرینتھ تو وہ عورت تھی جس کے یہاں وہ بچے پیدا ہو رہے تھے۔ بالکل۔
تو اس وجہ سے جو ہے اس معاشرے کے اندر عورتوں کا برا حال کر دیا گیا تھا. عورتیں بکتی تھیں, خریدی جاتی تھیں, تو کوئی اہمیت نہیں تھی, کوئی عزت نہیں تھی, ان کو جائیداد میں کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا, انہیں عزت نہیں دی جاتی تھی. ان کا جو کہا جائے کہ ماں باپ کے جائیداد میں کوئی ترکے میں حصہ ہوتا تھا وہ تک نہیں دیا جاتا تھا, محروم کر دیا جاتا تھا. اور ایک کہا جائے کہ تھرڈ جنریشن جو ہے اس حساب میں اسے رکھا جاتا تھا کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے ساتھ بٹھایا جا سکے. تو یہ حالات تھے, اور اس حالات کی وجہ سے اندازہ لگائی کہ آج بھی آپ دیکھیں تو لوگ جب اپنی بیٹیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ ناانصافیاں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو سب کچھ دے رہے ہوتے ہیں, اور بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن اپنی بیٹیوں کو ترکہ دینا گوارا نہیں کرتے. بالکل. اور کبھی کبھی تو ان کی شادیاں بھی جو ہے وہ ایسے کرا دی جاتی ہیں جن کا ذکر کرنا میں مناسب ہی نہیں سمجھتی ہوں. بالکل. جی محترمہ رباب کاظمی صاحبہ, اب میں آپ سے دوسرا سوال پوچھنا چاہوں گی, کیا خواتین پر وحی نازل ہوتی ہے؟ قرآن میں بی بی مریم, بی بی سارہ, حضرت موسیٰ کی والدہ جن کا لقب محدثہ ہے, تو اس بارے میں آپ ہمیں کیا تفصیل بتائیں؟ دیکھیں نا, میں نے آپ سے کہا تھا نا, آپ نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے, اور سوال ایسے لے کے آئیں گی کہ بس بالکل جی خواتین پہ وحی نازل ہوتی رہی. اور جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ بی بی مریم پہ وحی نازل ہوئی, روح القدس نازل ہوئے, اور جبرائیل آتے رہے, اور اس کے بعد سے لیکن ان کی اس میں جو ہے نا, محدثہ کہتے اسے ہیں, محدثہ ان کا جو لقب دیا گیا نا, تو کہتے انہیں ہیں جن کے اوپر وحی نازل ہوئی. وحی کا مطلب کہ اللہ کا ڈائریکٹ پیغام جو ہے فرشتے کے ذریعے سے, جو کہ نبیوں کا پروٹوکول ہے. لیکن جب ایک نبی آنے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نبی کے پروٹوکول میں حضرت جبرائیل کو پہلے روانہ کر دیتا ہے کہ جاؤ جا کے میرے نبی کی والدہ پہ بھی وحی کرو. سبحان اللہ. تو نبی کی والدہ پہ بھی وحی ہوتی رہی, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے حضرت بی مریم ہے, حضرت عیسیٰ آنے والے تھے, وحی ہوئی ان کے اوپر, گفتگو لمیٹڈ گفتگو ہوئی, ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت سارہ کہ قوم لوط کے اوپر اس وقت جو ہے عذاب نازل ہو رہا تھا, لیکن حضرت سارہ کو جو کہ اتنی عمر ہو چکی تھی, 70 سال کے قریب ان کی عمر ہو گئی تھی, حضرت اسحاق کے آنے کی بشارت دی جا رہی تھی انہیں. اسی طرح سے حضرت موسیٰ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وحی کی باکس کے اندر ڈال کے جو ہے دریا میں بہا دو, باکس بنوایا اور بنوا کے پھر دریا میں چھوڑ دو, تو یہ ان پہ وحی نازل ہوئی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ عورتوں پہ وحی نازل نہیں ہوئی, لیکن عورتیں کون ہیں؟ سب والدہ ہیں کس کی؟ نبیوں کی. لیکن یہاں اسی لیے ان سب کو محدثہ کہا گیا کہ وہ گفتگو کرتی تھیں فرشتوں سے. جی محترمہ رباب کاظمی صاحبہ, کیونکہ گفتگو بہت خوبصورت چل رہی ہے لیکن وقفہ بھی بہت ضروری ہے, تو وقت ہوا جاتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, اور وقفے کے بعد ہم اس اپنی گفتگو کو وہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. لکھوں بھلا میں کیسے تیری شان فاطمہ, لکھوں بھلا میں کیسے تیری شان فاطمہ. جی ناظرین, بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہیں اور اپنی گفتگو کا سلسلہ ایام فاطمیہ کے حوالے سے وہیں سے شروع کرتے ہیں. جی محترمہ رباب کاظمی صاحبہ, کیونکہ وقفہ لینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے, اور اپنے گفتگو کو سلسلے کو بھی ہم جو چھوڑ دیتے ہیں, بیچ میں گیپ آ جاتا ہے, وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, کیونکہ جو ایک چل رہا ہوتا ہے تسلسل وہ ٹوٹ جاتا ہے. دراصل گفتگو ایسی ہے کہ میں نے اکثر لوگوں سے پوچھا کہ جب گفتگو کی جا رہی ہے تو آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں یا سن ہو جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم سن ہو جا رہے ہوتے ہیں. تو حقیقت بات ہے کہ ذکر ایسا ہے کہ اتنی توجہ سے سنا جاتا ہے کہ انسان اس میں کھو جاتا ہے. بالکل بالکل. جی محترمہ رباب کاظمی صاحبہ, عورتوں اور مردوں کی تفریق کو اللہ نے کب ختم کیا؟ بالکل, میں اس پہ ایک واقعہ بتاؤں کہ اسماء بنت امیس جی, جو کہ حبش کی طرف ہجرت کر گئی تھی جب لوگوں نے, حضرت جعفر نے ہجرت کی, ان کی زوجہ تھی اس وقت, وہ ہجرت کر گئیں. تو اس کے بعد پھر وہ لوگ واپس آئے حبش سے, اور واپس آئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, کیونکہ دیکھیں یہ وہ عورتیں ہیں جو کہ بابصیرت خواتین ہیں, ٹھیک ہے, بابصیرت ہیں اور اہمیت کو بھی جانتی تھی سب کچھ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والوں میں بھی افضل تھی, سب سے پہلے ایمان لے کے آئی تھیں. تو انہوں نے آ کے جب وہ واپس آئی ہیں, اور ظاہر ہے اس وقت بہت چینجز آ چکی تھیں, تو انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عورتوں کے لیے بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے
یہ عورتیں نقصان ہی نقصان میں. سوال دیکھیے کیسا ہے, بالکل. یعنی کہ ان کا احساس اس بات کا تھا اسماء بنت امیس کو کہ عورتیں نقصان میں ہیں, ان کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس وقت بھی آ کے نبی سے یہ سوال کیا جب کہ بہت حالات تبدیل ہو چکے تھے. تو کہتی ہیں کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتیں نقصان ہی نقصان میں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 نازل ہوئی, جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمصدقین والمصدقات. تو دیکھیے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے بتا رہا ہے, تفریق ختم ہے. بالکل. کہ اگر ڈرنے والی عورتیں ہیں, ٹھیک ہے, ڈرنے والے مرد ہیں مسلمان مرد, تو مسلمان عورتیں بھی ہونی چاہیے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کفو رکھا ہے نا, کہ جیسے تمہاری بیٹی ہے ویسے ہی تم اس کا شوہر تلاش کرو. بالکل. جیسا تمہارا بیٹا ہے ویسے ہی اس کا کفو تلاش کرو. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومن جو ہے, مومن مرد مومن عورتیں, یعنی کہ عبادتوں میں اللہ تک رسائی کے لیے مرد اور عورت کی تفریق ختم ہو گئی ہے کہ مرد مومن ہو سکتا ہے تو عورت بھی مومنہ ہو سکتی ہے. بے شک. مرد جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا خاشعین میں سے ہو سکتا ہے تو وہ خاشعات میں سے ہو سکتی ہے. مسلمین میں سے ہوگا تو وہ مسلمات ہوگی. وہ صدیقین میں صادقین میں سے ہوگا تو وہ صدیقین جو ہے وہ صادقات میں سے ہوں گی. اگر وہ صابرین میں سے مرد ہوگا تو عورتیں بھی صابرات میں سے ہو سکتی ہیں. تو ایسا ہے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بات کو عورتوں کو بتایا ہو کہ نہیں آپ, لیکن دیکھیں رکھا معیار اللہ نے عبادت کا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ کوالٹی لاؤ گے تو آپ ڈرنے والے اللہ سے ہوگے, مومن آپ ہوگے تو اللہ کے اس کی وجہ سے مومن ہوگے. تو تمام چیزیں اللہ نے اپنی طرف سے ظاہر کر دی ہیں کہ مرد اور عورت اس طرح سے ایکولنٹ ہے. بے شک. ٹھیک ہے, عبادتوں سے. اچھا محترمہ رباب کاظمی صاحبہ, بی بی فاطمہ تو زہرا کو تمام خواتین سے, جیسا کہ قرآن آیت میں بھی آیا ہے, بی بی سارہ, بی بی مریم, ان تمام خواتین سے افضل ترین خواتین میں قرار دیا گیا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیے آپ جو میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ ان کے پاس تمام بیویوں کے پاس جو ہیں وہ روح القدس اور جبرائیل علیہ السلام آتے رہے, لیکن ان کی گفتگو مختصر تھی. ٹھیک ہے, اور قرآن میں خود پروردگار عالم اعلان فرما رہا ہے ان اللہ مریم اصطفیٰ کی و طہرہ کی, کہ مریم جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ کیا, برگزیدہ کیا اور انہیں پاک کیا. تو قرآن میں تمام عالمین میں ان کو پاک کیا ہے. تو عالمین کا مطلب یعنی کہ اس وقت کے عالم جتنے تھے عالمین میں ان کو پاک کیا. یہی جب آیت نازل ہوئی ہے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پہ فرشتوں کی قطار کی قطاریں ہوتی تھیں. انہوں نے کچھ وقت, کچھ لمیٹڈ ٹائم فرشتوں سے عبادت کی تو اللہ نے انہیں اصطفیٰ کر دیا. اللہ نے انہیں اصطفیٰ کیا کہ ان سے گفتگو کر سکیں فرشتے, برگزیدہ کیا تو اللہ نے انہیں فرشتوں سے گفتگو کروا دی. لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وہ ہیں جن کو اللہ نے جو ہے تمام عالمین پر اولین اور آخرین کی, نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فاطمہ کو جو ہے اصطفیٰ کیا العالمین, یعنی کہ ان عالمین پر جو اول بھی تھے اور جو آخر تک کے عالمین پہ اصطفیٰ فرمایا ہے. اس وجہ سے کہ انہوں نے ذرا دیر گفتگو کی تھی تو وہ محدثہ ہو گئے. اور یہاں پہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے دروازے پر قطار در قطار فرشتے موجود ہوتے تھے جو کہ بی بی سے مسائل پوچھنے آتے تھے, بی بی سے گفتگو کرنے آتے تھے. اور بی بی نے خود فرشتوں سے یہ سوال کیا کہ فاطمہ میں افضل ہوں یا جناب مریم افضل ہیں؟ تو فرشتوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو افضلیت دی ہے اس لیے کہ ان سے ایک دفعہ گفتگو ہوئی اور آپ سے گفتگو درد گفتگو اور فرشتوں کی قطار آپ کے دروازے پہ موجود رہتی ہے. اور کیوں نہ موجود ہوں کہ وہ معدن رسالت ہیں, معدن نبوت ہے, معدن امامت ہیں. بے شک. تو کیسے نہیں, دو بڑی چیزیں جہاں سے جاری ہوتی ہیں وہ مرکز پروردگار عالم ہوتا ہے, اور بی بی وہی مرکز, ان کا گھر وہی مرکز. بے شک. اچھا رباب کاظمی صاحبہ, مصحف فاطمہ کیا ہے؟ بہت پیارا سوال ہے, بہت کم لوگ جانتے ہیں اس کے متعلق. اور آپ نے جو یہ پوچھا ہے حقیقتاً بڑی انسپائرڈ
کہا جائے یہ کوشچن ہے آپ کا، اور میں بھی اس سے بڑی کہا جائے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کوئی اس کے متعلق پوچھے، کیونکہ یہ سوال بہت کم لوگ جانتے ہیں. یہاں تک کہ میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا جو ہے، جو میں نے تفسیر لکھی ہے مصحف الکریم، وہ بھی اسی سے انسپائر ہو کے لکھی ہے. اور مصحف نام بھی میں نے اسی لیے مصحف الکریم اور یہ مصحف الفاطمہ، تو میں نے مصحف نام بھی اسی وجہ سے اپنی تفسیر کا رکھا ہے کہ بی بی کے اس کتاب کی انسپائریشن مجھ میں تھی، اور میرا دل بھی تھا کہ میں اسے لکھوں. کہ تو میں اس میں یہ ہے کہ اب میں جو آپ سے کہی تھی کہ فرشتے آتے رہتے ہیں، جی فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتے رہے. لوگ کہتے ہیں ان کے بعد سے ان کی آمد و رفت قطع ہو گئی تھی، وہ نہیں آتے تھے. نہیں، ایسا نہیں تھا، کیونکہ سینٹر تو موجود تھا نا ابھی. بالکل ٹھیک ہے نا، مادن رسالت اور مادن نبوت امامت تو موجود تھا. ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ فرشتوں کی آمد و رفت مفقود ہو جائے؟ ٹھیک ہے وہ نبی سے معصوم تھا، لیکن نبی کا گھر تو موجود تھا، نبی کے کہا جائے کہ حصہ تو موجود تھا ابھی. اب جب نبی کا حصہ موجود تھا تو فرشتوں کی آمد و رفت بھی جاری تھی اسی طرح سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے جو حالات بی بی پہ گزرے ہیں وہ سب ہم ان سے واقف ہیں کہ کس طرح سے مظالم ڈھائے گئے، اور کتنی دل گرفتگی تھی میری بی بی کے اپنے بابا کے جانے کے بعد سے. کس قدر ہم تو چھوٹا سا ورڈ استعمال کر رہے ہیں، مس کرتی تھیں سمجھیں، لیکن اس مس کو ہم لوگ کی گہرائی میں نہیں جان سکتے. جس کا جو حصہ ہوتا ہے نا وہ اگر کٹ جائے تو اس کی تکلیف کس قدر ہوتی ہے. بالکل. تو اب ابھی تو موجود نہیں تھے، اور بی بی ہمیشہ اس بات پہ پریشان اور افسردہ رہتی تھی اپنے بابا کی وجہ سے. تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کا دل بہلانے کے لیے آتے تھے، اور جب آتے تھے تو وہ وحی لے کر آتے تھے. اور وہ وحی کیا ہوتی تھی کہ ہر چیز کا ذکر کرتے تھے، ہر بات بتاتے تھے جو قیامت تک واقعہ ہونے والی ہے اس روئے زمین پر، وہ سب بیان کرتے تھے حضرت جبرائیل. اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گوش گزار. بی بی جانتی بھی تھیں، لیکن ایک کہا جائے کہ جاننے کے بچے جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ بار بار اسے دہراتے ہیں تاکہ بچے خوش ہوں اس سے. اسی طرح بی بی کو خوش کرنے کے لیے، بی بی کو کہا جائے ہماری زبان میں کمپنی دینے کے لیے جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، اور وہ تمام معاملات بیان کیا تھے. یہاں تک لکھا ہے کہ مصحف فاطمہ جو ہے لکھا تحریر حضرت علی علیہ السلام نے کیا اسے، اور اس کی خصامت جو ہے قرآن کی خصامت سے 3 گنا ہے. اگر قرآن 500 صفحات پر مشتمل ہے تو وہ 1500 صفحات کی ایک بک ہے، جس کے اندر کہا جائے کہ اگر کسی کو ایک کہا جائے چوٹ لگ جائے، چھوٹی سی چوٹ لگ جائے، اس تک کی دیت کی بات کی گئی ہے. کہ اگر ایک چھوٹے سے کھجور کے ٹکڑے کی بھی کہا جائے ترکے کا یا اس کا ذکر ہے تو وہ بھی اس کے اندر بیان کیا گیا. اور حضرت علی علیہ السلام بی بی بولتی جاتی تھیں اور حضرت علی علیہ السلام لکھتے جاتے تھے. جسے آج کل ہماری زبان میں جو سو کالڈ لوگ ہیں نا، جسے مصحف فاطمہ سمجھ نہیں آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ان کا 40واں پارہ ہے. محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، میں اور قائم ٹی وی کی ٹیم آپ کی بے حد مشکور ہے. آپ ہمارے پروگرام میں شامل رہیں اور انشاءاللہ آگے بھی شامل ہوں گی. اسی کے ساتھ مجھے اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، لکھوں بھلا میں کیسے تیری شان فاطمہ.